کہتے ہیں کہ ایک دن ایک سید زادہ حضرت نظام الدین اولیاء کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا حضرت، میں ایک غریب سید زادہ ہوں اور سر پر جوان بیٹیوں کا بوجھ ہے۔ سادات گھرانے کی نسبت ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ بھی نہیں لے سکتا۔ آپ میرے دینی بھائی ہیں اور سید بھی ہیں، آپ میری مدد کریں۔ آپ نے اس کو عزت و تکریم کے ساتھ بٹھایا اور خادم کو بلا کر کہا کہ آج کوئی نظر و نیاز آئی خانقاہ میں؟ تو خادم نے عرض کی، سیدی ابھی تک تو کوئی نہیں آئی، لیکن جیسے ہی آئی میں آپ کو اطلاع کر دوں گا۔ آپ نے سید زادے کو تسلی دی اور کہا، اللہ پر بھروسہ کرو، وہ دستے غیب سے کوئی نہ کوئی انتظام فرما دے گا۔ مگر 3 دن گزر گئے، کوئی نیاز نہ آئی۔ سید زادہ بھی مایوس ہو گیا کہ بس ان کے بارے میں باتیں ہی مشہور ہیں، یہاں تو میری کوئی مدد نہ ہو سکی۔ ایک دن اس نے اجازت طلب کی اور واپس جانا چاہا۔ حضرت محبوب الہی کو بہت دکھ ہوا کہ مہمان کو خالی ہاتھ گھر سے جانا پڑ رہا ہے۔ آپ نے اس کو چند پل کے لیے روکا اور اندر سے اپنے نالین لا کر دیے اور کہا، بھائی، اس فقیر کے پاس تمہیں دینے کے لیے اپنے جوتوں کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ سید زادہ جوتے لے کر چل پڑا اور سوچنے لگا کہ ان پرانے بوسیدہ جوتوں کا کیا کروں۔ حضرت نے اچھا مذاق کیا ہے میرے ساتھ۔ دوسری طرف کی سنیے، سلطان محمد تغلق کسی جنگی مہم سے واپس آ رہا تھا اور حضرت امیر خسرو، جو حضرت نظام الدین اولیاء کے خلیفہ بھی تھے، سلطان کے ساتھ تھے، اور چونکہ آپ ایک قابل قدر شاعر تھے اس لیے دربار سلطانی میں اہمیت کے حامل تھے۔ آپ نے سلطان کی شان میں قصیدہ کہا تو سلطان نے خوش ہو کر آپ کو 7 لاکھ چیتل سکہ رائج الوقت سے نوازا۔ اپنے واپسی کے سفر پر ابھی لشکر سلطانی دہلی سے باہر ہی تھا اور رات کو پڑاؤ کیا تو اچانک امیر خسرو چلا اٹھے، مجھے اپنے مرشد کی خوشبو آتی ہے۔ مصائب بولے، امیر حضرت، محبوب الہی تو کیلو کھٹری میں ہے جو دہلی سے کافی دور ہے، تو آپ کو ان کی خوشبو کیسے آ گئی؟ مگر امیر خسرو بے قرار ہو کر باہر نکل پڑے اور خوشبو کا تعاقب کرتے کرتے ایک سرائے تک جہاں پہنچے، جہاں ایک کمرے میں ایک شخص اپنے بستر کے نیچے کچھ رکھ کر سویا ہوا تھا اور خوشبو وہاں سے آ رہی تھی۔ آپ نے اس کو جگایا اور پوچھا، تم حضرت نظام الدین کی خانقاہ سے آ رہے ہو کیا؟ تو وہ آنکھیں ملتا ہوا بولا، ہاں۔ آپ نے اشتیاق سے پوچھا، کیسے ہیں میرے مرشد؟ وہ شخص بولا، وہ تو ٹھیک ہے اور میں ان کے پاس مدد کے لیے گیا تھا، مگر اور کچھ تو دیا نہیں، ہاں اپنے پرانے موسیدہ جوتے ضرور دیے ہیں۔ یہ سنتے ہی امیر خسرو کی حالت غیر ہو گئی اور کہنے لگے، کہاں ہیں میرے مرشد کے نالین؟ تو اس نے ایک کپڑا کھول کر دکھا دیے۔ آپ نے ان کو پکڑا، چوما اور اپنی آنکھوں سے لگایا اور کہنے لگے، کیا تو ان کو بیچے گا؟ اس نے کہا، امیر کیوں مذاق اڑاتے ہو؟ امیر خسرو بولے، مذاق نہیں، میرے پاس اس وقت 7 لاکھ چیتل ہیں، وہ لے لو، مگر میرے مرشد کے نالین مجھے دے دو، اگر چاہو تو دہلی چلو، اتنی ہی رقم اور دے دوں گا۔ 7 لاکھ چیتل کا سن کر وہ چکرا گیا اور بولا، نہیں، بس میرا تو چند ہزار سے گزارا ہو جائے گا۔ مگر امیر خسرو نے زبردستی اس کو 7 لاکھ چیتل دیے اور ساتھ میں سپاہی اور تحریر دے دی تاکہ اس پر کوئی شک نہ کرے۔ اور پھر امیر خسرو اس حالت میں خانقاہ مرشد میں داخل ہوئے کہ جوتے اپنی دستار میں لپیٹ رکھے تھے اور سر پر رکھے بڑھتے چلے آ رہے تھے اور زاروں قطار رو رہے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے مسکراتے ہوئے پوچھا، خسرو، ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ امیر نے جواب دیا، سیدی، آپ کے نالین لایا ہوں۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے استفسار کیا، کتنے میں خرید کے لائے ہو؟ جواب میں عرض کیا، 7 لاکھ چیتل۔ محبوب الہی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بہت ارزاں لائے ہو۔ امیر بولے، جی سیدی، 7 لاکھ چیتل تو بہت کم ہے، اگر وہ سید زادہ میری جان بھی مانگتا تو جان بھی دے کر نالین مرشد حاصل کر لیتا۔ خواتین و حضرات، یہ تھی ان کی اپنے مرشد سے محبت اور حضرت نظام الدین
اولیاء کا مقام معرفت، جس کی وجہ سے ان کو محبوب الہی کہا جاتا ہے۔